السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آپ کا بھائی ڈاکٹر احمد خان آپ لوگوں کی خدمت میں ایزی لائف چینل سے ایک بار پھر مخاطب ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے، اور میری یہ خواہش رہی اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر عید کی خوشیاں بہت ہی فرحت اور سکون کے ساتھ گزاری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کے لیے خوش و خرم رکھے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نظام انہضام کے متعلق ہماری بحث چل رہی ہے، جس کے 3 ویڈیوز پہلے بھی شیئر ہو چکی ہیں، اور یہ ویڈیو بھی ان ویڈیو کے ساتھ متعلقہ ہے، لیکن یہ ویڈیو آپ دوستوں کی انتہائی طلب پر ایمرجنسی میں فوری طور پر پیش کی جا رہی ہے۔ یہ ہے دستوں پر مشتمل، دست یا اسہال کے امراض پر مشتمل یہ ویڈیو، جس کے ہومیوپیتھک اور دوسرے دیسی سادہ طریقوں سے، گھریلو علاج سے، گھریلو ادویات سے، گھریلو اشیاء سے اس کا علاج بتایا جائے گا، تاکہ آپ فوری طور پر اس وقت یعنی عید کے ان لمحات اور ان خوراکوں غذاؤں کی وجہ سے ہونے والی پریشانی جو آپ کے آنتوں کو، آپ کے معدے پر بوجھ بنی ہوئی ہے، ان کا ازالہ ممکن ہو سکے۔ دوستو، یہ ویڈیو ایک مختصر ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ آنتوں کے مسائل کے متعلق ایک تفصیلی سلسلہ وار ویڈیو بھی پیش کی جائے گی، جن میں مختلف پارٹس ہوں گے، لیکن فی الوقت جو ویڈیو آپ کے پاس ہے، جس کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، وہ بھی انٹسٹائن کے ساتھ متعلقہ ہے اور اسہال یا دست لگنے سے ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو صرف آج کے دن یعنی عید کے ان لمحات کے لیے نہیں ہے، یہ پوری زندگی آپ کے کام آئے گی۔ اس میں آپ کو مختصر سی چند ادویات بتاؤں گا جو آپ کو ان حالات میں کام دیں، جب آپ دستوں کی شکار ہوں، پانی جیسے دست آتے ہوں، آپ کو صبح ایک قسم کا دست تو دوپہر کو دوسرے رنگ کا، دوپہر کو تیسرے رنگ کا، مختلف رنگوں والے، مختلف حالتوں والے، جس میں کبھی آپ کو پیچش لگ جائے، اس میں خون آ جائے، اور کبھی ایسا ہو کہ وہ بلغم سے بھرا ہوا ہو، جس کو اون کہتے ہیں۔ تو ان مختلف قسم کے جو امراض جو آپ کے آنتوں کے ساتھ ہیں، ان کا علاج بتایا جائے گا، اور مختصر ادویات آپ کو بتائی جائیں گی انشاءاللہ، جو آپ کے ان ایمرجنسی ماحول میں جس میں آپ لوگ مبتلا ہیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے انتہائی مفید ہوں گی۔ یاد رکھو کہ اس ویڈیو میں بچوں کے لیے بھی کچھ ایسی ادویات بتاؤں گا جن کو گھر پر رکھنے سے آپ بچوں کو انتہائی ہی کم خرچے میں اور انتہائی کم وقت میں آپ بچوں کی اسہال ڈائریا پر بڑی آسانی کے ساتھ کنٹرول پا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز، مجھے امید ہے اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انتہائی مفید ہوگی، اور اس سے آپ بے انتہا فائدہ اٹھائیں گے، مالی بھی اور صحی بھی، صحت کے لحاظ سے بھی آپ کو فائدہ دے گی، کیونکہ دوسرے ادویات جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، ان میں اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ دست ٹھیک کر دیتے ہیں، لیکن جب دست ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر قبض چل پڑتی ہے، اور جب قبض ہم ٹھیک کرتے ہیں تو پھر دست ہو جاتی ہے۔ اکثر جو ہے نا، یہ طب والے اور انگریزی والے اکثر اس میں بڑے سخت مشکلات میں ہوتے ہیں کہ جب وہ اس کے دست بند کر دیتے ہیں تو بچہ یا بڑا وہ پھول جاتا ہے، ان کا قبض ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، اور جب ان کا قبض ختم کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے دست اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایسی صورتحال کی بہت ہی آسان اور عام فہم ادویات، جن میں سنگل ادویات بھی ہوں گی، جو آپ بچوں کو بھی استعمال کرا سکتے ہیں اور بڑوں کو بھی۔ اور یاد رکھیں کہ آپ اس ویڈیو میں خصوصاً وہ چیزیں ہیں جو میں گھر میں استعمال کرتا ہوں، جو میرے بچوں کے لیے ہر وقت دستیاب ہوتی ہیں،
جن کو میں نے اپنے بچوں کے لیے بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے. مجھے بچوں کا پتہ نہیں چلتا، ان کو جب دست اسہال وغیرہ چلتے ہیں تو وہ خود ہی اٹھا کر ان کو ایک دو ڈوز لے لیتے ہیں. تو مجھے نہ سیفٹرایکزون انجیکشن کی لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور نہ ہی مجھے سیفوٹیکسم اور دوسرے اس طرح کے سیفیکزم وغیرہ کے جو اینٹی بایوٹکس ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایسی اینٹی بایوٹک سے اپنے آپ اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ جو ادویات میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ انتہائی اہم ہیں اور انتہائی سستی ہیں. یاد رکھیں، ہومیو کی جو ادویات ہیں وہ انتہائی سستی ہیں. ٹھیک ہے، اس پر میں ایک انتہائی تفصیل کے ساتھ ایک بڑی ویڈیو بناؤں گا جو آپ لوگ لازمی دیکھیں، جس میں ہومیو ادویات کا استعمال، وہ کس طرح استعمال ہوتی ہیں، اس کو کس طرح استعمال کیا جائے. یاد رکھیں دوستو، اگر آپ 100 روپے کی ایک ڈراپر لے لیں ہومیوپیتھی کی ڈراپس کی، اس کو آپ 10 سال کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا طریقہ معلوم ہو. تو انشاءاللہ اس کی اوپر میں تفصیلی جو ہے نا ایک لیکچر بھی دوں گا، اور ویڈیو بھی اس پہ انشاءاللہ بنائی جائے گی. شاید ایک سے زیادہ ویڈیوز کی اس کی ضرورت ہوگی. اور ابھی بھی میرا ایک سلسلہ چل رہا ہے، 1-2 دن میں شروع ہونے والا ہے، انشاءاللہ مستقل چلے گا، ہیلپ کے نام سے، جس میں ہومیوپیتھی ایزی لرننگ پروگرام ہوگا، جس میں ہم ہومیوپیتھی کو انتہائی آسان اور عام فہم الفاظ میں سنیں گے اور بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو اگر کوئی ساتھی اس میں جو ہے نا حصہ لینا چاہے تو میرے اس میں فیس بک آئی ڈی پر میرے ساتھ رابطہ کر لے. انشاءاللہ میں نے وہاں پر پوسٹ وغیرہ دی ہیں، انشاءاللہ میں ان کے نمبر وغیرہ وہاں پر نمبر لکھ لیں تو میں ان کو نمبر لے کر جو ہے نا وہ گروپ میں، ہیلپ گروپ میں ایڈ کر لوں گا، اور ان کے ساتھ انشاءاللہ میں خود رابطہ کروں گا. تو جس کی جو ہے نا ڈسکرپشن میں اس کی تفصیل بھی میں دے دوں گا. تو دوستو، اسہال کے بارے میں انشاءاللہ العزیز ابھی آپ کو بتایا جا. اسہال میں سب سے اہم بات، اسہال سے ہونے والے کمزوری کو سب سے پہلے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. دوستو، اسہال، دست، ہیضہ اور قے یہ چند ایسے امراض ہیں جو جسم کو لمحوں میں نچوڑ لیتے ہیں اور جسم کا سارا پانی باہر نکل جاتا ہے، اور اس میں موجود انتہائی ضروری نمکیات وہ بھی باہر خارج ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کو بہت زیادہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا آپ متشدد نہ بنیں، آپ انگریزی ادویات بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انگریزی ادویات مثال کے طور پر آپ ORS لیں جو آپ کی پانی کی کمی کو پورا کرے گا. آپ انفیوژن وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں. دوسرے جو ہے نا اورل اور لیکوڈز جو ملتے ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک گھریلو ایک اور چیز بتاتا ہوں جس میں شفا کی جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں بھی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ شہد میں شفا ہے. یخرج من بطونہا شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس. تو شہد کو آپ استعمال کیسے کریں؟ وہ اس طرح کہ آپ 1 گلاس پانی میں آپ 2 چمچ شہد ڈال دیں اور اس کو ہلا لیں. تو جیسے آپ کو دست آئے آپ اس سے جو ہے نا تھوڑا سا پی لیں، بار بار پیتے جائیں. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ جتنے بھی آپ کو دست لگیں وہ کبھی بھی آپ کو پانی کی کمی نہیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو نہ ڈرپ انفیوژن کی ضرورت ہوگی، نہ آپ کو ORS کی ضرورت ہوگی. یہ آپ کی ساری ضروریات کو پورا کرے گی شہد. حتیٰ کہ یہ اینٹی بایوٹک کا کام بھی کرے گی. آپ کے جسم میں جو فاسد مادے ہیں، جو جراثیم جرمز وغیرہ ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ختم کر دے گی اور آپ کو صحت یاب بھی کر دے گی. تو صرف شہد بھی آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو سکتی ہے، لیکن جو آپ کے جسم میں جو ڈی ہائیڈریشن ہو چکی ہے اس کے لیے تو انتہائی اہم ہے. تو وہ بھی آپ لیں، اور ساتھ ساتھ پرہیز بھی جاری رکھیں. غلط قسم کے مرغن غذا لینا بند کر دیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو دوسری چیزیں ناموافق ہوں، دہی استعمال کریں، نرم غذا استعمال کریں.
تو انشاءاللہ آپ بہت جلد اپنے مرض پر قابو پا لیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے گا انشاءاللہ۔ دوستو، آج کل چونکہ کولڈ ڈرنک، برف وغیرہ، آئس کریم اور کلفیاں وغیرہ اس طرح کی ٹھنڈی چیزیں بازار میں کافی مقدار میں ملتی ہیں، تو اگر آپ کی تکلیف ٹھنڈی چیزوں کی استعمال، ٹھنڈے پانی کی استعمال، کولڈ ڈرنک سے، آئس کریم وغیرہ کھانے سے، کلفی کھانے سے آپ کو دست لگ جائیں یا پھل کھانے سے دست لگ جائیں اور دست بھی سیاہی مائل ہوں اور معدہ بھی جلتا ہو، حلق اور گلے میں بھی جلن ہو، مقعد میں بھی جلن ہو، پیاس بھی شدید لگے، لیکن ایک بات، پیاس کی شدت کے باوجود پانی ایک ایک گھونٹ پیے، تو پخانہ آئے تو پخانے کے بعد بھی انتہائی حد تک کمزوری ہو تو شدید بے چینی، شدید کمزوری اور شدید پیاس کو مت بھولیے۔ ان تینوں علامات، ان ٹرائکا کی موجودگی میں جو ہے نا، آپ آرسینک البم کو اسہال دستوں میں آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو مایوس بھی نہیں کرے گی اللہ کے حکم سے۔ دوسری دوا جو ہم ہر ایسی کیفیت میں استعمال کرتے ہیں جس میں ہمارے جسم سے رطوبات زندگی کا اخراج حد سے زیادہ ہوا ہو، لائف سیکریشن جو ہے نا، وہ اگر ایکسیسو مقدار میں آپ کے جسم سے نکل چکا ہو تو اس صورت میں جو ہے نا ہم چائنا کو سب سے مقدم رکھتے ہیں، سب سے اول نمبر پر رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ دست اور اسہال اور ہیضہ، یہاں پر بھی ہمارے زندگی کے ضروری جو اجزاء ہیں وہ ہمارے جسم سے خارج ہو رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی علامت اس کی جو ہے نا وہ چائنا کی ہے۔ تو دوسرے نمبر کی جو علامت ہے، اگر وہ آپ کے دستوں والے مریض میں یا دستوں میں موجود ہے، وہ علامت ہے آپ کے جسم سے نکلنے والے پاخانے میں آپ کی کھائی ہوئی غذا کا غیر ہضم شدہ حالت میں موجود ہونا، یعنی اگر آپ نے دال کھائی ہے، سبزی کھائی ہے، گوشت کھائی ہے، وہ آپ کے پخانے میں، بچے کے پخانے میں بھی نظر آئے، یاد رکھیں کہ یہ دوا آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں جو ہے نا آپ اس دوا کو استعمال کریں تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک دو علامات اور بھی دیکھ لیں جو خاص اس کی نشانیاں ہیں، وہ یہ ہے کہ پاخانہ جب بھی آئے گا درد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بلا درد کے پاخانے، اور پیٹ میں بہت زیادہ گیس ہوگی، پورے پیٹ میں مکمل جو آپ کا ایبڈومینل ریجن ہے وہ سارا پھولا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہے کہ ناف سے اوپر ناف سے نیچے، نہیں، پورے مکمل پیٹ کو اس نے کنٹرول میں کیا ہوا ہوگا۔ اور تیسری علامت جو ہے نا، اگر آپ کی اسہال کی علامت، اسہال دستوں کا مرض رات کو بڑھ جاتا ہے تو پھر چائنا کے علاوہ آپ کو دوسری دوا ٹھیک نہیں کر سکتی۔ آپ چائنا لیں تو چائنا آپ کو انشاءاللہ العزیز اس کی پہلی ڈوز ہی آپ کو سمجھا دے گی کہ آپ ٹھیک ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو دست آپ کو آتے ہیں وہ انتہائی کمزوری بھی پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت بڑے مقدار میں ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور تیسری دوائی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایلوز، ٹھیک ہے نا۔ ایلوز ایک ایسی علامت اس میں ہے، اگر آپ اس کو ذہن نشین کر لیں تو دوسری کتاب دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، وہ ہے پاخانہ پر کنٹرول نہ ہونا، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس طرح ہے کہ اگر آپ پیشاب کرتے ہیں یا ہوا خارج کرتے ہیں تو پاخانہ بے ساختہ خارج ہو جاتا ہے، بغیر بتائے ہوئے، بغیر سمجھائے ہوئے جو ہے نا وہ پیشاب پاخانہ آپ سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اکثر ایسی کیفیت محسوس کی ہوگی یا ایسے مریض کو دیکھا ہوگا یا اس نے آپ کی علامت آپ کو یہ بتائی ہوگی کہ یار میرے اوپر اس طرح کا مسئلہ ہے، وہ مریض کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے اوپر اس طرح مسئلہ ہوتا ہے کہ میرا ذہن جو ہے نا وہ ہر وقت میرے مقعد پر لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں ہر وقت ٹینشن میں ہوتا ہوں اپنے پیٹ کی وجہ سے۔ کس طرح ٹینشن اس کا ہوتا ہے؟
ٹینشن میں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ جو ہے نا عام روٹین کی ہوا خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ہوا کے ساتھ جو ہے نا اس سے بڑا پیشاب بھی نکل جاتا ہے، کہ پاخانہ بھی اس کا ایکسکریٹ ہو جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے۔ تو پاخانے کی نکلنے کے ساتھ جو ہے نا، اگر وہ عام محفل میں بیٹھا ہے، عام ماحول میں بیٹھا ہے اور اس سے پاخانہ نکل جائے تو بس اس کا تو ستیاناس ہو گیا، اس کا سارا نظام ہی درم برہم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس طرح کا مریض جو ہے نا وہ ذہنی الجھن میں بھی ہوتا ہے، پیٹ میں جو ہے نا ہر وقت جو ہے نا دھماکے شروع ہوتے ہیں، گڑگڑاہٹ ہوتی ہے، ہر وقت مقعد پر جو ہے نا وہ گیس جو ہے نا آپ کے مقعد پر بہت زیادہ بوجھ رکھتی ہے، اور ہر وقت آپ کو پاخانہ کی حاجت بھی ہوتی ہے، اور جب آپ پاخانہ کو جاتے تو بہت زیادہ مقدار میں جو ہے نا آپ سے ہوا بھی خارج ہوتی ہے، اور جب آپ کو اسہال دست آتے ہیں تو وہ پانی کی مانند ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا پاخانہ صرف ایلوز میں آپ کو ملے گا، اور ایلوز ہی اس طرح کے پاخانوں کو ٹھیک کرے گی۔ لیکن اس میں ایک چیز اگر آپ اضافہ کر لیں، ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ بھی اس میں پا لیں کہ ناف کے نیچے درد ہوگی اور پاخانہ کے بعد انتہائی کمزوری ہوگی، تو اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر جو ہے نا ایلو سے ہٹ کر کوئی بھی دوا اس کو کنٹرول کرنے والی نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت سی ادویات ہیں، دستوں کی اتنی ادویات ہیں کہ اگر میں صرف دست کے ٹاپک کو لے لوں تو کم از کم 1 سال میں اس کو کور نہیں کر سکتا، اگر ہر دوا کی علامات کو میں لینا شروع کر دوں۔ روزانہ میں ایک ویڈیو اس کی نشر کرنا شروع کر دوں، ٹھیک ہے نا، 10 منٹ پر مشتمل ہو، پھر بھی مجھے یقین ہے کہ کافی لمبا عرصہ وہ مجھ سے لے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو آپ کو میں ابھی یہ دکھا بھی رہا ہوں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو ساری تفصیل اس میں نظر آ بھی رہی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو آنتوں کے امراض ہیں وہ بھی کم نہیں ہیں معدے کی طرح۔ تو آنتوں کے امراض کی جو علیحدہ جو سیریز شروع ہوگی، ٹھیک ہے نا، وہ بھی کافی لمبی ہوگی، اور اس میں جو ہے نا آپ کو اریٹیبل جو بول سنڈروم ہے، IBS وغیرہ، اس طرح کے جو دوسرے امراض ہیں، تو ان ساروں کو کور کیا جائے گا۔ ابھی بھی انشاءاللہ اس میں کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یاد رکھیں آج کل کے جو آپ کو خوراک کی وجہ سے جو مسائل کا سامنا ہے، اس میں جو ہے نا آپ ایک ایسی دوا جو ہر معدے کے ہر مرض میں بتا رہا ہوں وہ نقص وامی کا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ لیں، جو اس طرح کے شباب اور کباب کے عادی لوگوں کے لیے جو ہے نا انتہائی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو آپ نقص وامی کا کی 200 کی ایک ڈوز رات کو لیں، جیسے ہی آپ کھانا کھائیں آپ کو اگر بوجھ محسوس ہو تو ایک ڈوز آپ لے لیں، انشاءاللہ فوراً وہ بوجھ آپ سے ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آج کل کے حالات کی جو دوا ہے وہ پلساٹیلا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے منہ کا ذائقہ بھی خراب ہے، آپ کو پانی کی بھی طلب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے معدے پر بوجھ ہے، پتھر سا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو دست بھی لگے ہوئے ہیں، دست ایسی کیفیت میں ہے کہ ایک دست ایک کلر کا، پھر دوسرے کلر کا، پھر تیسرے کلر کا، پھر یعنی یہ ایک اور ہر دست کا ایک علیحدہ رنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی جو ہے نا رنگ بدل دے جو حالات ہوں گے، اس میں جو ہے نا آپ پلساٹیلا کو استعمال کریں، جو آپ کی جو ہے نا اس طرح کے مرغن غذاؤں کو بھی تہس نہس کر دے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اگر آپ کو ہیضہ لگ گیا، ٹھیک ہے، ان حالات میں اگر آپ کو ہیضہ لگ گیا تو ہیضے کی ادویات ہمارے پاس انتہائی عجیب قسم کی ادویات ہیں۔ اگر آپ اس کو سٹارٹ سے ہی لگا لیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کو ہیضہ لگ چکا ہے اور وہ ختم بھی ہو چکا ہے۔ اس میں سب سے اہم دوا جو ہے وہ ہے کیمفر کیو آپ لے لیں، اور اگر کیو نہ ملے تو 30 لے لیں، کیو انتہائی اچھا کام کرے گا۔ اگر آپ کو ہیضہ لگ گیا تو آپ کیمفر کیو لے لیں، اس کو تھوڑی سی چینی پر ڈال دیں، اور وہ چینی جو ہے نا آپ 2 منٹوں سے تھوڑا تھوڑا منہ میں ڈالتے جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا جسم اگر ٹھنڈا ہو چکا ہے، آپ کی رگیں جو ہے نا کمزور ہو چکی ہیں،
آپ کا بلڈ پریشر بھی ڈاؤن ہو چکا ہے، آپ کے جو ہے نا آپ کے جسم میں اینٹھن بھی شروع ہو چکی ہے، اور ہیضہ کا ابتدائی درجہ بہت زور کے ساتھ چلنے والا ہے، تو آپ کیمفر کیو جو ہے نا اس طریقے پر استعمال کرنا شروع کر دیں، آپ کو دوسری دوا کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے نا ویراٹرم البم، یہ بھی قے اور دست کی بہت اہم دوا ہے۔ اس میں ایک اہم علامت یہ ہے کہ ماتھے پر پسینہ ہوتا ہے، اور اس میں بھی یہ پورا جسم درد کرتا ہے، انتہائی کمزوری محسوس ہوتی ہے، اور قے بھی شدید ہوتی ہے، اور دست بھی انتہائی شدت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دونوں چیزوں میں دونوں طرف سے انتہائی شدت ہوتی ہے، اور اس شدت اور بے تحاشا پن کے نتیجے میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور دست آنے سے پہلے ایک علامت یہ یاد رکھیں کہ پیٹ میں شدید درد ہوگا، ٹھیک ہے، پیاس، شدید پیاس لگے گی، اور اس کے بعد پھر بے تحاشا اسہال آئیں گے۔ یاد رکھیں کہ اکثر گرمیوں میں اس طرح کے حالات درپیش ہوتے ہیں۔ آپ کا بی پی بھی ڈاؤن ہو چکا ہوگا، تو بچوں کو بھی اکثر اس طرح کی کیفیات کا سامنا ہو سکتا ہے، تو اس میں آپ کو جو ہے نا ویراٹرم البم مایوس نہیں کرے گی۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ اس کی 1 ایم کی ایک ڈوز بھی لے لیں تو انشاءاللہ آپ کو فوراً سمجھا دے گی کہ آپ ٹھیک ہونے والے ہیں، لیکن عمومی طور پر جو ہے نا آپ اس کو 230 پوٹینسی میں، یعنی 230 پوٹینسی کو عام لوگ دن میں 3 بار بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ ہیضہ بھی ساتھ ہو گیا۔ اور ایک اور دوا ہیضہ میں ہے کیوپرامیٹ، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ ہے کہ آپ کے جسم کی اتنی اینٹھن ہے اور تشنج ہے، ٹھیک ہے نا، خاص کر جو ہے نا پنڈلیں آپ کی جو ہے نا وہ بالکل کھل ہی نہیں رہی ہیں، آپ بالکل ایسے سکڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور قے اور دست بھی آپ کا کام تمام کرنے والے ہیں، تو کیوپرامیٹ جو ہے نا آپ کے جسم کو کھول دے گی انشاءاللہ۔ اور اگر جسم آپ کا بالکل آخری درجے پر ہے، انتہائی کمزوری بھی ہو چکی ہے، جسم بھی ٹھنڈا ہو چکا ہے، سانس بھی ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کاربوویج 200 کی پوٹینسی میں آپ اس کو لینا شروع کر دیں، یا 1 ایم میں، تو انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہونا شروع ہو جائے گا، نارمل کی طرف آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کا جسم بھی گرم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ چند ادویات جو میں نے آپ کو مختصر بتا دی ہیں وہ اس حال کے امراض میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بچوں کے لیے چند ایسی ادویات بتاتا ہوں جو میں عمومی طور پر استعمال کرتا ہوں، پیشنٹس کو بھی دیتا ہوں اور گھر میں بھی رکھتا ہوں۔ اس میں جو ہے نا سب سے پہلی دوا جو ہے نا وہ پوڈوفائلم ہے۔ پوڈوفائلم ایک ایسی دوا ہے جو بچوں کے دانت نکلنے کے وقت کے جو امراض ہے، بہت سے امراض کو کور کرتی ہے، حتیٰ کہ جو بچہ دانت نکلتے وقت اپنے مسوڑوں کی جلن اور درد کی وجہ سے جو بے چینی محسوس کرتا ہے، آپ پوڈوفائلم اس کو دے دیں تو انشاءاللہ العزیز اس کی یہ درد اور یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ تو پوڈوفائلم اگر بچے کو دست لگے ہوئے ہیں تو پوڈوفائلم اس کو دیں۔ اگر بچہ بہت کمزور ہے اور کمزوری کی وجہ سے اس کے دست بھی آ رہے ہیں اور دانت بھی نہیں نکل رہے ہیں تو کیلکیریا فاس دے دیں اس کو، 1 ایم میں صرف 1 ڈوز دے دیں، انشاءاللہ اس کے دست رک جائیں گے۔ اور اس کو دست آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور لیکن وہ کھیل بھی رہا ہے، کود بھی رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی عام روٹین کا جو اس کا زندگی لائف کا جو یہ ہے، تو لیکن اس کو فرق نہیں پڑتا، دست بھی آتا ہے اور اتنا بڑا دست اس سے نکلتا ہے کہ دیکھنے والا حیران ہو جاتا ہے کہ اس چھوٹے بچے سے اتنا بڑا مقدار پانی کس طرح کہاں سے نکل آیا۔ لیکن عجیب بات اس دوا میں جو اب میں آپ کو بتانے والا ہوں، وہ دوا ہے فاسفورک ایسڈ فاس بھی اس کو بولتے ہیں۔ اس میں عجیب بات یہ ہے کہ اتنا بڑا پاخانہ بھی
بچے کو پریشان نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی بغیر کمزوری کے جو ہے نا چلتا پھرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں درد نہیں ہوتا، پوڈوفائلم کے پاخانے میں بھی درد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن پوڈوفائلم کا پاخانہ بچے کو مار دیتا ہے، بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اس کی بھی حالت یہی ہوتی ہے، لیکن فاسفورک ایسڈ کا جو پاخانہ ہے وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس سے پریشان نہ ہوں، اس بچے کو جو ہے نا آپ کیا نام ہے پاخانہ میں بدبو بھی نہیں ہوگی اور پاخانہ مریض کو کمزور بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ جو علامات میں نے آپ کو بتائے ہیں، جس مریض میں موجود ہوں اس کو آپ ایسڈ فاس 200 میں دے دیں تو انشاءاللہ اس کو کور کر دے گی۔ دن میں آپ 3 بار بھی دے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہومیو کی دوا میں یہ اصول ہے کہ جب مریض پر دوا اثر شروع کر دے، کام کرنا شروع کر دے اور مریض جو ہے نا افاقہ محسوس کرے تو دوائی کا وقفہ بڑھا دیں، یعنی اگر آپ 2 بار لے رہے ہیں تو پھر اس کو 1 بار کر لیں، اگر آپ دن میں 3 بار لے پھر اس کو آپ 2 بار کر لیں، اور اگر آپ روزانہ 1 بار لے رہے ہیں تو پھر 2 دن بعد 1 بار لیں، اس طرح کا طریقہ کار استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ ادویات آپ کے کام آئیں گی، اور اس طرح کیمومیلا ہے، یہ بھی دانت نکالنے کے زمانے کی جو ادویات ہیں ان کا جو ہے نا سردار ہے، اور اس کے پاخانے بھی سبز رنگ کے اور گندے انڈوں کی مانند بدبودار ہوتے ہیں۔ اس میں بچہ جو ہے نا ہر وقت روتا ہے، ٹھیک ہے نا، چڑچڑاپن اس کی مزاج میں ہوتا ہے، تو یہ دوا دینے سے انشاءاللہ بچی کی بے چینی بھی ختم ہو جائے گی، اور ماں باپ اور بہن بھائی جو اس کو صبح شام اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی کچھ سکون مل جائے گا، اور بچہ آرام کی نیند کرے گا۔ یاد رکھیں یہ نیند نشے والی نہیں ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، یہ اس کے مرض کو کنٹرول کرنے کے بعد اس کو آرام سے سلا دے گی۔ اور ایک اور نسخہ جو میرے گھر میں ہر وقت موجود ہوتا ہے بچے کے لیے، وہ ہے کیمومیلا پلس کالوسینتھس۔ ان دونوں ادویات کو ملا کر میں ہر وقت اس کو گھر میں موجود رکھتا ہوں۔ بچے کو اگر کسی بھی قسم کی پریشانی ہو تو یہ ادویات بچے کو پلائیں، ٹھیک ہے، ان کو کھلائیں، اور اگر اس کو کچھ ٹیمپریچر بھی ہے، چہرہ سرخ ہے تو ساتھ بیلاڈونا بھی کر دیں 200 میں، ٹھیک ہے نا، 30 میں کر دیں بچہ ہے تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ اور اگر آپ کے پاخانے سبز اور زرد رنگ کے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر جھاگ چیز بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اسہال زیادہ کھلا پلا دینے سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ مریض بہت زیادہ کھا پی لیتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا اس طرح کے مشکلات کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس میں ایک علامت یاد رکھیں کہ اس میں متلی اور قے بہت زیادہ ہوگی، تو اس صورت میں کون سی دوا ہے؟ وہ دوا ہے ایپیکاک، ٹھیک ہے، ایپیکاک استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ اور ایک اور دوا جس کو کاربوویج کہتے ہیں، جس میں پیٹ میں بہت زیادہ گیس ہوتی ہے، انتہائی بدبودار ہوتی ہے، اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اسہال یا ہیضے کی انتہائی درجے میں جب مریض مرنے کے قریب ہوتا ہے، جسم ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ دیں، اس سے جو ہے نا آپ کا جسم بحال ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس صورت میں بھی استعمال ہوتا ہے جس صورت میں اگر آپ دست بند کر دیتے ہیں کسی مریض کے تو اس کو قبض لگ جاتی ہے، اور اگر آپ اس کے قبض بند کر دیں تو پھر اس کو جو ہے نا اسہال لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس صورت میں جو ہے نا پریشانی ہوتی ہے کہ اب کیا کریں، تو اس میں آپ اس مریض کو کاربوویج دے دیتے ہیں، انشاءاللہ دونوں نحوستوں سے جو ہے نا دونوں بلاؤں سے اس کو اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا اس دوائی کے ذریعے سے۔ کون سی ہے؟ کاربوویج۔ دوائیاں بہت زیادہ ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتا دی ہیں، اور آپ کو آگے بھی انشاءاللہ بتاؤں گا، تو اس کے لیے انشاءاللہ ایک علیحدہ ویڈیو بنانی پڑے گی جو انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اسہال کی ایک دوا بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، جو آپ کے لیے انتہائی مفید ہوگی، جو ایک مجرب نسخہ ہے، وہ ہے سلفر مرکسول۔ اگر پیچش ہے
اور اس میں خون نہیں ہے تو مرکسول 200، سلفر 200 اور اس کے ساتھ جو ہے نا پوڈوفائلم 200، یہ ہر قسم کے دست کو پیچش کو کنٹرول کرے گی انشاءاللہ 3 بار لیں۔ اور اگر پیچش ہے اس میں خون ہے تو آپ سلفر اور پوڈوفائلم مرکسول کی جگہ پر آپ مرکار ڈال دیں تو انشاءاللہ وہ خون بھی اس کے ساتھ رک جائے گا اور انشاءاللہ اس کا مرض کنٹرول ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ رہے آپ کے دست اور اسہال کے۔ جاتے جاتے ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ وراٹرم البم، ایپیکاک اور پوڈوفائلم، ان تینوں کو جو ہے نا آپ 200 میں ملا لیں اور گھر میں رکھ لیں۔ یہ آپ کی انشاءاللہ دستوں میں، ہیضے میں اور الٹیوں کی انتہائی بری حالت میں اور شدید کمزوری میں آپ کو انشاءاللہ العزیز صحت یاب کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی شخص کو پیچش لگ جائے، خون کے گوشت کے بہت زیادہ استعمال سے خون کی پیچش لگ جاتی ہے، یا ویسے سادہ پیچش لگ جاتی ہے، پیٹ میں پیچ سا ہوتا ہے، تو اس صورت میں ایک دوا جو انتہائی تلخ دوا ہے لیکن انتہائی اہم دوا ہے، جس کو ہم کرچی کیو کہتے ہیں، تو وہ کرچی کیو کا استعمال آپ کے لیے انتہائی مفید ہوگا۔ تو آپ کرچی کیو کے 5 یا 10 قطرے 1 کپ پانی میں یا آدھا کپ جتنے پانی سے آپ اس کو لے سکیں لیں، اور بچوں کو جو ہے نا 1 2 3 یعنی اس کے وزن کے لحاظ سے جو ہے نا کم از کم جو ہے نا یہ 15 کلو وزن کے حساب سے آپ جو ہے نا اس سے شروع کریں، تو اس کو انشاءاللہ آپ 1 قطرہ دیں تھوڑے سے پانی میں ڈال کر۔ تو ہر قسم کی پیچش، چاہے وہ خونی ہو، چاہے پرانی ہو، چاہے نئی ہو، چاہے بغیر خون کے ہو، اون والی ہو، سادہ پیچش ہو، کرچی اس کو کنٹرول کر لے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مرکسول بھی پیچش میں بہت اہم کام کرتی ہے۔ مرکسول کی علامت یہ ہے کہ جب آپ وہاں پر جائیں گے تو بہت زیادہ بلغم نما چیزیں نکلیں گی، پیشاب نہیں آیا گا آپ کو، آپ بیٹھے بیٹھے تھک جائیں گے، آپ کی حاجت پھر بھی برقرار رہے گی، پھر آپ نکل آئیں گے، انتہائی بے چینی محسوس کریں گے، رات کو تکلیف بھی بڑھ جائے گی، تو آپ مرکسول استعمال کریں۔ اور اگر ایسی کیفیت ہے اور اسی پیچش میں بلغم کے ساتھ ساتھ یا بلغم کے بغیر آپ کے پخانے میں خون بھی ہے تو آپ مرکار استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے پیچش کے امراض کو انشاءاللہ یہ ادویات کنٹرول کر دیں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے یہ دوائیں انتہائی مفید بنائیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور اس کے ساتھ ہی دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ ایزی لائف چینل۔